تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے، کوئی رافضی ہو تو ہم سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا، کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ ہن صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو، پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو، ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو، دور دور کتے ہو۔ یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا، تو انو اپنے علمہ تے مانے، ایہو جیاں تحقیقاں سی تواڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے۔ تواڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی، اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا، تے میرے صحابہ دے دل تو ود کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ آپ کے ابا کہاں پر ہے؟ آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور سن لو مفتی صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں، شیعوں کو خوش کیا ہے، شیعوں کو خوش کیا ہے۔ تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا، چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے، تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم راہ عظیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب صحابی نبی جنتی جنتی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے وہ جنتی ہیں، مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی۔ تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولی ہر صحابی نبی۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بالتعیین ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد مفتی صاحب آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے، کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں،
تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟ ایک بات سنیے ذرا میرے دوستو بزرگوں، جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں، پرہیزگار ہیں ہم مان رہے ہیں، تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو، شروع میں ہی اپنے موقف سے ہار رہے ہو، تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ ہجر میں فرمایا آیت نمبر 45 اور 46 میں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ہن صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو، پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو، ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو، دور دور کتے ہو۔ یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا، تانوں اپنے علم تے مانے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین سٹ دیاں گے۔ تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی، اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا، تے میرے صحابہ دے دل تو ود کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ۔ یعنی عجیب دیکھیے، کہتے ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ صحابہ جنتی نہیں کہ لیکن یہ جنتی ہے، لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے، امید رکھی جائے، اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، امید رکھی جائے جنتی ہے۔ ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا قطعی طور پر، انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میری ایک پہلی بات آپ سن لیں، اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی کا لگا ہے، توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے، کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے، دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو میرے دوستو بزرگوں جب نیکوکاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے، تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، تو میں نے کہا پگلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں صحابی جنتی جنتی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، کیا غوث اعظم غریب نواز حضور داتا صاحب تمام اولیاء، اور پھر آگے آ جائیے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، سرکار موسیٰ کاظم، سرکار امام علی رضا، بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے؟ کہہ گا نہیں، تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ کاظم کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، کوئی کہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر بول امام زین العابدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے ادھر کا تم بن بھی جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں، بولو امام جعفر، آپ 2 دفعہ جنتی کہ امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر، جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے، ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے، یہ ہماری ترجمانی ہے میرے دوستو۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز، حضرت بابا فرید، خود وہ بھی لگا رہا ہوگا، تو میں نے کہا شرم کرو
جب ان ہستیوں کے لیے یہ نعرہ منع نہیں اور خیر کی امید پر ہے تو پھر جلیل القدر صحابہ کے لیے نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا سازش ہے؟ اور سن لو مفتی صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں، شیعوں کو خوش کیا ہے، شیعوں کو خوش کیا ہے۔ تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا، چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے، تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ انشاءاللہ گلی گلی تم جیسے چھپے رافضیوں کا مقابلہ ہوگا اور نعرہ لگایا جائے گا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب دیکھیں اتنا مروڑ آیا اس نعرے سے، بزرگوں نے لگایا، سارے لوگوں نے لگایا، مروڑ آ گیا تو اب پورا فتویٰ لکھ دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی سے چڑھنے سے مراد جن کا نام لیا گیا تھا آپ کو اس پر اعتراض ہے۔ کہا گیا ابو بکر صدیق جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت حسین جنتی، حضرت حسین جنتی، کہ لگے وہ تو متعین ہے۔ میں نے کہا ساتھ میں یہ کہا گیا نا سارے صحابہ کے ساتھ بالترتیب جو سب کے درجے اور منزلت ہے، قبل فتح اور بعد فتح جنتی، حضرت معاویہ جنتی۔ میں نے کہا اگر حضرت معاویہ کے لیے جنتی کا نام نہیں لکھا جا سکتا تو نے خود اپنے فتوے میں رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھا؟ نہیں لکھتا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رضی اللہ راضی ہوا ان سے، کہتے وہ امید ہے۔ تو میں نے کہا جب تجھے یقین نہیں ہے تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہے؟ تو جب رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو یہی رضی اللہ کا ترجمہ ہوگا جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اور نعرہ لگاؤ، سنیو یہ جہاد کا وقت ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تھانہ صدر دا جڑا ایسا چوئے نا حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کو کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا، تو نہ مان، کتے دے بھونگڑ نال کی اڑے، تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے، رشوت خور حرام خورا، تو صحابہ دے بارے بھونکنا، تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے۔ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نے جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی، ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے، ہمیں بات کرو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے جس نے سنائی ہے وہ معاویہ ہیں۔ ارے محب اہل بیت ابو سعید خدری بھی حضرت امیر معاویہ کا شاگرد بن گیا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں کوئی فرق ہو، حضرت ابو سعید خدری کیوں شاگرد بنے؟ اور صرف اکیلا ابو سعید خدری نہیں، حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی کے بیٹے بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی ہے جو تم کو سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر، ان کو جانتے ہو نعمان بن بشیر کو؟ یہ ہے وہ شخص جو اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ کربلا کے میدان سے مدینے لایا تھا، جس نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے یزید بدبخت نے جس کو معزول کیا تھا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے 1 2 نہیں 5 حدیثیں امیر معاویہ سے سنی ہے جو تم کو سناتا ہوں۔ ارے صحابہ جس کی شاگردی پہ ناز کریں، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے۔ آج کل کا کوئی جھوٹا پیر مل جائے جو امیر معاویہ پر اعتراض کرے، ان پہ لان تان کرے، اگر کروڑوں بھی اپنے مرید دامن میں رکھتا ہو، جوتی کی نوک پہ رکھ کے آج امیر معاویہ کے ساتھ۔ میں ذمہ داری سے اہل سنت کا خادم ہونے سے عرض کروں گا، اور جو حضرت امیر معاویہ پر برا بلا کہے، اعلی حضرت امام محمد رضا نے فتویٰ دیا، قاضی ایاز مالکی سے لے کر ان تک سب نے کہا وَهِيَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا جو امیر معاویہ۔ چھوڑ ایسے پیروں کو، کن کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو؟ میں آج تمہیں کس پیر کی بات سناتا ہوں جو پیروں کا پیر ہے،
سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی. اچھا کچھ بندے گھبرائے نظر آتے ہیں مجھے. گھبراتا تو کیوں ہے بھائی؟ فقیر خود ہے نا ذمہ دار اپنی بات ہے. سبحان اللہ کہنا بلند آواز. میں چھوٹے پیروں کی نہیں، پیروں کے پیر کی بات. محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، ماہ کیلا، غوث آدم عبد القادر جیلانی سے سناتا ہوں تجھے. وہ عبد القادر جیلانی جس کے بارے میں سلطان باہو نے کہا ہے. اور وہ سلطان باہو وہ نہیں جو چند ٹکوں پہ ضمیر بیچے، وہ نہیں جو فرمان رواؤں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے. یہ بڑے بڑے مغل بادشاہوں کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتا رہا. ارے وہ جو کسی آقا کونین کے دشمن کے ساتھ ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا رہا. وہ نہیں جس کی زبان اور ہو دل اور ہو، جس کا دل زبان ایک ہے. وہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے تن میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں. کیا بتاؤں تجھے پیری مریدی ہوتی کیا ہے؟ تو کیا جانے اس راز کو پیری مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی تعویذ دھاگے کا دام نہیں، پیری مریدی لوٹنے کا نام نہیں ہے، پیری مریدی دنیا داری کا نام نہیں ہے. پیری مریدی بھولے بٹکے بندوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا سے ملا دینے کا نام ہوتا ہے. بٹکے ہوا ہوں کو سوئے مدینہ کھڑا کرنے کا نام ہوتا ہے. سچی پیری مریدی کے قائل ہیں ہم. سلطان باہو کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. میرے ساتھ چلنا. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. یہ چشمہ فاؤنٹین نہیں، یہ چشمہ وہ نہیں جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں، زمین سے پھوٹنے والا نہیں. آنکھ. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجا ہوں. مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حج. وہ غوث اعظم جن کے بارے میں گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں. میں جو بات سناتا ہوں حضرات سنو. غوث اعظم وہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور جو غوث اعظم سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں ان سے کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا. وہ غوث اعظم جن کو نقشبندیوں نے بھی مانا، چشتیوں نے بھی مانا، سہروردیوں نے مانا. سہروردیوں کا وہ شیخ کہتا ہے سگے درگاہ میرا شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. کہتے ہیں رب کا قرب چاہتا ہے غوث کے در کا شگ ہو جاؤ، اس لیے کہ غوث کے در کا کتا شیروں پر برتری رکھ. عزیزان گرامی قدر میں عرض کرنا چاہتا ہوں غوث اعظم سے پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری کتابیں نہ صحیح دیوبندیوں کی اٹھا کے دیکھ، فتاوی امدادیہ میں بھی لگ گئے. کہتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا مجھے پتا چل جائے نا اس راستے سے میرے معاویہ کی سواری گزرے گی
تو کس پیر کے پیچھے لگا ہے؟ تو کس پیر کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے؟ غوث اعظم کے دامن میں پناہ لے، سارے پیروں کے پیر کے دامن میں پناہ لے۔ فرماتے مجھے پتا چل جائے اس راستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی، کہتے خدا کی قسم ابو صالح کا بیٹا پہلے ہی اس راستے پر جا کے ڈیرا جما لے اور سر سے دستار اتارے اور رکھ دے زمین پر، اور اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کی سواری اس کے پاؤں جس زمین پہ لگے اس کا گرد و غبار میری مانگ میں پڑ جائے، میری خوش قسمتی کا سبب ہو جائے۔ جس کی سواری کے سموں کو چونے والی گرد و غبار کے لیے غوث اعظم خوش قسمتی کا سبب سمجھے بیٹھے۔ اب بھی سمجھنا، ایک اور بات بتا دوں، حضرت عبداللہ بن مبارک محدثوں کا امام، صوفیوں کا امام، امام بخاری کے روایت میں کتنی مرتبہ عبداللہ بن مبارک آیا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد، ان سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مبارک سے پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز کو امت مسلمان نے دوسری صدی کا مجدد مانا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے راشدین کی صف میں شامل کیا۔ سن لو، جب کہا نا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، ماتھا ٹھنک گیا، طبیعت میں جلال آ گیا۔ فرماتے ہیں مجھے تیری طبیعت درست نہیں لگتی، تو نے عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے کیسے ملا دیا؟ عبداللہ بن مبارک نے فتویٰ دیا، فرماتے سن، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار اڑ کے جائے، اس طرح کے عمر بن عبدالعزیز 10 مرتبہ ہو جائیں، اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ صحابی رہا۔ اس لیے امیر معاویہ پر بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ، لاکھ مرتبہ سوچ، تیری عاقبت داؤ پہ لگ جائے گی۔ اور میری اس گفتگو سے کوئی یہ سبق نہ لے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درجے کے بندے ہیں، نہیں، حضرت علی تو ہمارے ایمان کا بھی قبلہ و کعبہ ہے، ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کے قدموں کو چھونے والی خاک مل جائے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے، ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے گی۔ وہ تو سابقون الاولون مہاجرین میں سے ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، قرآن نے ان کو افضل قرار دیا ہے۔ حضرت علی کوئی جوڑ نہیں ہمارے ہاں ان کے لیے، یہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے۔ حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور 22 برس تک امام حسین کو ان پر ایک بھی شکوہ کا موقع نہیں ملا۔ یزید بدبخت کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا بلا نہ کہ، اور یزید پر دل کھول کے جو تیرا دل چاہتا ہے کر، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جہاں جو ہے اس پر وہ ہے، اہل سنت کا جو نظریہ اس کے مطابق جتنے مرضی کلام کر، لیکن امیر معاویہ پر زبان کھولنے سے پہلے آپ سوچ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تے بڑے ذہین آدمی ہے اور بڑے جینیس آدمی ہے، دماغ والے آدمی، ایک شعر پڑھا اور اسا امام غزالی نقل کی تھا، سنو جی، حاسدہ دے متعلق آنکھوں لگے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ۔ امیر معاویہ کی شعر پڑھیا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ، اللہ تعالی جس ویلے کسی بندے نی فضیلتاں، خوبیاں، صلاحیتاں، استعداداں لوگاں تے ظاہر کرنا چاہوے نا کہ اس دیاں خوبیاں تے فضائل تے کمالات لوگاں تے میں ظاہر کراں، فرمایا تو ویت او چھپیاں ہون فضیلتاں کسی نو پتہ نہیں، اتاہ لہا لسانہ حسودی، اس تے حاسدہ اور دشمناں دی زبان کھول دینا۔ میں کہ آکھیا کہ اس دے خلاف دشمناں تے حاسداں دی زبان کھول دینا ہے، لوگ اس دے خلاف بکنا شروع کر دینا۔
کہ بندہ ہے وہ کہندا ایک بندہ او چھوڑ یار مینوں پتہ ہے جتنا شاعر ہے دویاں کو لکھواندا ہے شعر او جس نو پتہ ہی نہیں وہ کہندے اچھا یار یہ شاعر بھی ہے شاعری دا دعوے بھی کرتا ہے مینوں تو نہیں پتہ سی اچھا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.